حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں ارشاد فرمایا، الا انبئکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصوم والصدقہ، میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی اعلیٰ ہے، اور صدقہ و زکوٰۃ سے بھی بہتر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزے اور زکوٰۃ کا نام لے کر ان سے بھی افضل اور بہتر عمل کا جب تذکرہ کیا، ہم تو چونک اٹھے کہ ایسا کون سا عمل ہے جو نماز سے بھی اعلیٰ ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقہ و زکوٰۃ سے بھی بہتر ہے۔ تو ہم نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ہمیں بتائیں وہ کون سا عمل ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ عمل ہے اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرنا، مسلمانوں کا آپس میں صلح کرنا، اپنی ناراضگیاں ختم کر کے، غصے پی کے، دکھ درد بھلا کے، انا کو مار کے، تکبر اور غرور کو پاؤں کے نیچے دبا کے، صرف اس بنیاد پر صلح کرنا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ اسلام کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے، یہ اللہ کا قائم کردہ رشتہ ہے۔ اللہ کے رشتے کی خاطر اپنے آپ کو نرم کرنا، عاجز کرنا اور صلح کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز سے بھی بڑا، روزے سے بھی اعلیٰ اور صدقہ و زکوٰۃ سے بھی بہتر عمل قرار دیا ہے۔ آج ہمارے اندر بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم صلح کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی اس قدر اہمیت کیوں بیان کی ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے جو مشرکین تھے وہ صلح کرنے کو بے غیرتی اور بے عزتی سمجھتے تھے، اور لڑائیاں کرنے کو وہ دلیری سمجھتے تھے، بہادری سمجھتے تھے۔ ان سے اگر کہا جاتا نا صلح کر لو تو کہتا میں کوئی بغیرت ہوں، میں اس سے صلح کروں، میں تو لڑوں گا۔ معمولی باتوں پر اختلاف ہوتے، لڑائی شروع ہوتی، وہ نسلوں تک چلتی۔ یہ ابو جہل اور ابو لہب کی سوچ ختم کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ صلح بہت بڑی عبادت ہے۔ مسلمانوں، یہ سوچ پیدا کرو اپنے اندر کہ صلح کرنا بہت بڑی عبادت ہے، یہ نماز سے بھی بڑی عبادت ہے، یہ روزے سے بھی بڑا عمل ہے، یہ صدقہ اور زکوٰۃ سے بھی بڑا اعلیٰ عمل ہے۔ نمازیں پڑھنا تو بہت آسان ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں ماشاءاللہ جی 5 وقت کا نمازی ہے، جو تہجد گزار ہو اس کی نیکی کے جھنڈے لگاتے ہیں، بڑا نیک ہے جی، تہجد گزار ہے۔ اور لڑائیاں، گھر میں لڑائیاں، رشتہ داروں سے لڑائیاں، گلی محلے سے نفرتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیں اس کی اہمیت کے لیے۔ آپ نے فرمایا ایاکم و فساد ذات البین، میری امت کے لوگوں آپس کی ناراضگیاں پالنے سے بچو، فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ۔ انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک۔ انا، آپ نے لفظ بولا انا، بے شک، کوئی شک و شبہ میں نہ رہے۔ ان فساد ذات البین
یقین کرو اس بات پر کہ آپس کی ناراضگیاں ہیل حالقہ، یہ موڑ دیتی ہیں۔ فرمایا لا اقول تہلک الراس، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سر کو موڑتی ہیں، بل تہلک الدین، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپس کی ناراضگیاں تمہارے دین کو، تمہارے ایمان کو موڑ دیں گی، برباد کر دیں گی۔ آپس کی ناراضگی سے ایمان کیسے مونڈا جاتا ہے، دین کیسے برباد ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہفتے میں 2 دن، سوموار اور جمعرات کو، کل جمعرات ہے نا، ہفتے میں 2 دنوں کے اندر انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت ہے، ورنہ وہ تو سب کچھ ویسے بھی جانتا ہے۔ دائیں کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ جو نیکیاں لکھتا ہے، ان فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اعمال میرے سامنے رکھو میرے بندوں کے۔ اللہ اپنے بندوں کے اعمال دیکھنا پسند کرتا ہے، بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے بندوں کا عمل دیکھتا ہے، ساتھ دل بھی دیکھتا ہے۔ میں اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتے، تمہارے مال کاروبار فیکٹریاں نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے اعمال اور تمہارے قلوب دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ عمل دیکھتا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھا ہے، صدقہ زکوٰۃ، جہاد، ماں باپ کی خدمت، بڑوں کا احترام، نیکیاں کی ہیں۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے دیکھا نہیں لیکن میرے اوپر ایمان ہے، میری جنت کو دیکھا نہیں لیکن اس کو یقین ہے یہ ایمان دل گیا، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ خوش ہوتے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کو اہل جنت میں لکھ دو، اس کو بھی جنت والوں میں لکھ دو، اس کو بھی جنت والوں میں لکھ دو، بخششیں لوٹاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس بندے کے اعمال اللہ کے سامنے رکھے جاتے ہیں جس کے اعمال نامے میں تو نمازیں لکھی ہیں، تہجدیں لکھی ہیں، حج عمرے زکاتیں لکھی ہیں، لیکن جب اللہ اس کا دل دیکھتے ہیں تو دل نفرتوں سے بھرا ہوا ہے، اس سے بھی لڑائی ہے، اس سے بھی ناراضگی ہے، اس سے بھی کینہ ہے، اس سے بھی دشمنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں داہما، ان کو لے جاؤ میرے سامنے سے، فلن اغفر لہما، میں ہرگز معاف نہیں کروں گا ان کو، فلن اغفر، حدیث کے الفاظ پر غور کریں، فلن اغفر، میں ہرگز معاف نہیں کروں گا ان کو، یہ مستقبل میں تاکید کا صیغہ ہے، میں ہرگز معاف نہیں کروں گا ان کو، حتی یصطلحا، جب تک یہ صلح نہیں کریں گے۔ محترم بھائیو، ہمارے سوچنے کی بات ہے، اس نے قبر کو سجدہ نہیں کیا، اس نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، اس کے اعمال کیوں برباد ہو گئے ہیں؟ اللہ اس کی نمازیں روزے کیوں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے؟ کیوں فرماتے ہیں میں ہرگز معاف نہیں کروں گا ان کو؟ صرف دلوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف ناراضگیاں ہیں، اپنوں کے خلاف ناراضگیاں ہیں۔ یہ اتنا منحوس عمل ہے کہ اس کی وجہ سے ساری نیکیاں، پڑھی ہوئی نمازیں، رکھے ہوئے روزے، لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کیے، عمرے کیے، زکاتیں دی، صدقے دیے، اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ ہے دین کا مونڈا جانا۔ ایاکم وفساد ذات البین، آپس کی ناراضگیوں سے بچو، فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ، یہ آپس کی ناراضگیاں موڑ دیتی ہیں۔ لا اقول تہلک الراس بل تہلک الدین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لرجل یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے حلال نہیں، جائز ہی نہیں ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ وہ 3 دن سے زائد اپنے کسی بھائی سے ناراض رہے۔ ٹھیک ہے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، دکھ پہنچتے ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں، نقصان ہوتے ہیں، معاملات کا بگاڑ آتا ہے۔ میں 1 دن ناراضگی رکھ لو، 2 دن ناراض رہ لو، حد 3 دن تک آپ ناراض رہ سکتے ہیں۔ 3 دن کے اندر اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اپنے غصے کو نیچے کرو، اپنے جذبات کو کنٹرول کرو۔ عبداللہ ابن عمر
रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि मेरे सामने जब कोई ऐसा मसला आता ना दुनिया में परेशानी का, तो मैं दुनिया के मसले पर गौर करना छोड़कर जन्नत की तरफ देखना शुरू कर देता कि ये दुनिया है, अगर मैं दुनिया को देखूंगा तो मुझे गुस्सा आएगा, इसने मेरी बेइज्जती की है, इसने मुझे नुकसान पहुंचाया है, इसने मुझे समझा क्या है। ये अपने आप को शैतान तकब्बुर पैदा करता है। मैं इस चीज को छोड़कर जन्नत को देखना शुरू कर देता हूं। अगर अल्लाह के लिए नरम हो जाऊंगा तो अल्लाह मुझे जन्नत देगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सुनन अबू दाऊद में, आपने फरमाया जो बंदा सच्चा होने के बावजूद, झगड़ा हो गया दो अफराद का, ज़ाहिर एक सच्चा एक झूठा है, सच्चा है वो मामले को तूल दे सकता है, वो मुकदमा कर सकता है, वो खिंचाई कर सकता है, वो पकड़ सकता है। सच्चा होने के बावजूद वो सिर्फ इसलिए पीछे हट जाता है कि यार नाराजगी पैदा होगी, मामलात बिगड़ेंगे, खराबियां पैदा होंगी, चलो कोई मसला नहीं, फिर क्या हुआ, अल्लाह और दे देगा। सच्चा होने के बावजूद दरगुजर करे, माफ करे और सुलह करे, अपना हक छोड़ दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मानत देता हूँ कि जन्नत के बाहर वाले इलाके में उसको अल्लाह से एक खूबसूरत महल लेकर दूंगा। एक वजह तो यह है कि शैतानों का अकीदा, मुशरिकों का अकीदा तोड़ना है। मुशरिक समझते थे सुलह बेइज्जती है, बेगैरती है, जिल्लत है। इस्लाम ने हमें अकीदा दिया सुलह बहुत बड़ी इबादत है, ईमान का मसला है, नाक का मसला नहीं, ईमान का मसला है। दूसरी वजह इसकी ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों, शैतान मायूस हो चुका है हमसे, वो मुसलमान को काफिर नहीं बना सकेगा। मुसलमान ईमान में पक्का, चलो अमली तौर पर कोताहियाँ होती हैं, नमाजों में कमज़ोरियाँ हैं, तिलावतों में कमज़ोरियाँ हैं, अमाल में कमज़ोरियाँ हैं, जिहाद से पीछे है, सदकात से पीछे है, लेकिन बुनियादी तौर पर कलमे पर पुख्ता है, दिलों के अंदर ईमान होता है। मैं शैतान मुसलमानों को ईमान से, इस्लाम से पीछे नहीं खींच सकता, लेकिन शैतान इनके अंदर नाराजगियां पैदा करके इनको अल्लाह की रहमतों से महरूम कर सकता है। तो शैतानों का मुकाबला करने के लिए, शैतान के एजेंटों के फितनों और साजिशों को रद्द करने के लिए अपनी सुलह पर तवज्जो दो। आज हमारे मुसलमानों में जितनी फिरका वरीयत है, देवबंदी, वहाबी, बरेलवी, मसले खड़े हैं ना, सारे मुसलमान हैं, कलिमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन दीवारें खड़ी की हुई हैं, अंदर नफरतें हैं एक दूसरे से। ये फिरका वरीयत, मजहब की बुनियाद पर फिरका वरीयत, सियासत की बुनियाद पर पार्टीबाजी, ये मुस्लिम लीग, ये पीपल पार्टी, ये फलां पार्टी, ये फलां पार्टी, सियासत की बुनियाद पर नफरतें, मजहब की बुनियाद पर नफरतें, इलाकों की बुनियाद पर नफरतें, बोलियों की बुनियाद पर नफरतें, ये सारी नफरतें पैदा करने के पीछे यहूदी, हिंदू और सलीबी हैं। वो हमारे दुश्मन हैं। वो समझते हैं मुसलमान अगर इकट्ठे हुए, एक हुए, तो ये बड़ी मजबूत ताकत बन जाएंगे, इस्लाम की कुव्वत बनेंगे। इनको फाड़ के रखो, आपस में लड़ा के रखो, एक दूसरे से लड़ते रहें, ताकि दुनिया में इस्लाम गालिब ना हो और हमारे निज़ाम चलें। ये हमारी जाती नाराजगियां अल्लाह के दीन को पीछे फेंकती है। आज के हालात में अगर हम गौर करें ना, अफगानिस्तान की फतह सिर्फ एक मुल्क अफगानिस्तान की फतह नहीं है, ये इस्लाम की फतह है। अल्लाह ने पूरे इस्लाम को दुनिया पर गालिब किया। और ये अमरीकी, सलीबी, रूसी जो बड़े बड़े दावे करते थे टेक्नोलॉजी के, साइंसी तरक्की के, हम चांद पर पहुंच गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए, और कहते थे मुसलमानों के अकीदे क्या हैं, कोई रब नहीं, कोई रसूल नहीं, ये साइंस का दौर है, ये तरक्की का दौर है। हमारे भी अकीदे खराब किए उन्होंने। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने उन सारी सुपर पावरों को तबाह बर्बाद किया है। मुजाहिदीन ने जानें कुर्बान करके, कुर्बानियाँ दे के इनको जलील किया और इस्लाम को फातेह बनाया है। क्या हमारे ऊपर लाजिम नहीं कि हम अपने इलाकों में, अपने घरों से, अपने हजामतों से, अपने लिबासों से कुफर की गंदे कल्चर, गंदी तहजीब को निकालें और इस्लाम को ऊंचा करें? हम फिर भी आपस में लड़ते हैं। अगर अल्लाह ने क़यामत को पूछ लिया, मेरे मुजाहिद बंदों ने जाने कुर्बान करके कुफर को दलील किया था, तू मालदार था, साहिब हैसियत था, सलाहियतों वाला था, दौलतमंद था, औलाद वाला था, असर और रसूख वाला था, तूने कुफर के निज़ाम को ख़त्म करके मेरे नबी की सुन्नत को क्यों नहीं ऊंचा किया? क्या जवाब होगा हमारे पास? हम आज भी फिरकों की बुनियाद पर लड़ते हैं। हमारे उलमाए इकराम जब तकरीर करनी होती है ना कहीं,
تو یہ سوچ نہیں ہوتی کہ ہم امت کا درد لے کے بات کریں، حالانکہ ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امت کی سوچ رکھتے تھے، رب امتی، میری امت میری امت۔ ہمارے اندر یہ درد کو نہیں، ہم رگڑے لگاتے ہیں، ایسی موضوع تلاش کرو کہ خوب رگڑا لگائیں۔ یہ شیطان نے آپس کی ناراضگیوں کو استعمال کیا ہے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے صلح کی اتنی اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ اس صلح سے اسلام کو عزت ملتی ہے اور آپس کی ناراضگیوں سے اسلام پیچھے جاتا ہے اور کفر کے نظام دنیا پر غالب آتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، آؤ ہم بھی صلح کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج کوئی گھر ایسا نہیں جہاں ناراضگیاں نہ ہوں، بھائیوں سے ناراضگیاں ہیں، بہنوں سے ناراضگیاں ہیں، محلے داروں سے ناراضگیاں ہیں، کاروباری تعلقات والوں سے معمولی باتوں پر، چند ٹکوں پر، چند مرلوں پر ناراضگیاں ہیں، بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہ حقیر فانی دنیا ہے، اس کو چھوڑو، اپنے رب کے دین کو سامنے رکھیں۔ ہم نفرتیں بانٹنے والے نہیں، ہم محبتوں والے لوگ ہیں۔ مسلمانوں سے صلح کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صلح کرنے کے لیے نکلتا ہے، اپنے آپ کو نیچے کرتا ہے، عاجز ہوتا ہے، فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ ایک حدیث میں اللہ 3 قسمیں اٹھاتے ہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جو میری وجہ سے نیچے ہو جائے گا میرے اوپر حق بنتا ہے کہ میں اس کو اونچا کروں۔ اللہ کو اپنی عزتوں کا وکیل بنائے۔ ہم لڑ کے نفرتیں کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نیچے ہوں گے، عاجز ہوں گے اللہ کے لیے۔ اور فرمایا جب یہ صلح کرنے کے لیے جاتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، اب یہ ان کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے کہ اللہ دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے، الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے، ایک بندہ صلح کے لیے جاتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم، اور دوسرا آگے سے کہتا ہے چل میں نے صلح کرنی۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ سلام کہتا ہے صلح کے لیے، دوسرا آگے سے جواب نہیں دیتا، اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں تو اس کے سلام کا جواب دے، اس کو فرشتہ جواب دیتا ہے۔ اور وہ جو صلح نہ کرتا متکبر مغرور، فرمایا کہ شیطان چھلانگ لگا کے اس کی گردن کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ جس طرح بچہ گردن پر بٹھاتے ہیں نا ہم، اس کی ٹانگیں سینے کی طرف ہوتی ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، اس طرح شیطان اس کی گردن پر بیٹھتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے سینے میں ٹانگیں مار کر کہتا ہے شاباش بیٹا، ہم نے نہیں صلح کرنی۔ وہ شیطان کا گدھا ہے، شیطان کا کھوتا ہے، تکبر میں غرور میں سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا ہوں، جبکہ حقیقت میں اس کا ایمان برباد ہو رہا ہے، اس کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، اس کا دین ضائع ہو رہا ہے۔ بھائی اس بندے کے پلے کیا ہے جو عمل کرتا بھی ہے لیکن محروم ہے؟ ایک وہ ہے جس نے نماز پڑھی ہی نہیں، ایک یہ ہے جو پڑھ کے بھی خالی ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنی عبادات کو بچانا ہے، تو اس نقطے کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں سے ناراضگیاں نہیں رکھنی، درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، صلح کرنا ہے۔ یہ دنیا کے چند ٹکوں کے پیچھے اسلام کے رشتے کو نہیں توڑنا، اور صلح کر کے امت مسلمہ کو ایک کر کے اسلام کو عزت دینا ہے اور کفر کی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اپنے عقیدے مشرکوں والے نہیں بنانے، اپنے عقیدے ایمان والے بنانے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپس میں محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔